ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات
تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس کا ہم پر اس قدر فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مایوسیوں میں اور محرومیوں میں کبھی جانے نہیں دیا۔ وہ ہر مشکل وقت میں اپنی رحمت کے اور امید کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہی ہے جو مشکلوں کو ٹالنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی کسی کی مشکل کو دور نہیں کر سکتا۔ وہی ہے جو غموں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہے جو مصائب کو روک دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آنے والی مختلف پریشانیوں سے محفوظ فرما دے، بطور ایک فرد کے بھی اور بطور ایک ملک کے بھی اللہ ہماری قوم پر اپنی رحمت فرما دے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انسان فطری طور پر غیر مطمئن ہے۔ اطمینان حاصل کرنا اور اطمینان پا لینا اس کے لیے مشکل ہے۔ جو نہ مل سکے اس کا قلق رکھتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اس پر محرومی محسوس کرتا ہے، اور پھر اس پر پچھتاتا رہتا ہے۔ عمومی مزاج یہ ہے کہ نعمتوں پر شکر کم ادا کرتا ہے، اور جو چیزیں نہیں میسر ہیں چاہے وہ تھوڑی سی ہوں ان کا غم اسے زیادہ ستاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مال، اسباب، زر حاصل کرنے کے بعد منفی معاملات میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ محرومیاں جو اپنی زندگی کے کسی حصے میں وہ محسوس کرتے ہیں، ان محرومیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقی محرومی کچھ اور ہے اور حقیقی کامیابی بھی کچھ اور ہے۔ انسان کو اس دنیا کی چند ایک ایسی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی اس اعتبار سے کہ یہ دنیا ہی چھوٹی ہے تو اس کی محرومی بھی چھوٹی ہوگی، اس کی کوئی ناکامی بھی وقتی اور عارضی ہوگی، اور ایک انسان کتنا جی سکتا ہے اور کتنی دیر اس کے اندر وہ خواہشیں رہتی ہیں، اس اعتبار سے یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں یا چھوٹی چھوٹی محرومیاں یہ اسے اس قدر اندھا کر دیتی ہیں کہ نہ یہ اصل حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ اصل کامیابی کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے، اور نہ ہی اصل محرومی کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ سو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ سب کچھ اس کو حاصل ہو جائے جس کا اس نے سوچ رکھا ہے۔ اچھا، حاصل ہو جانے کے بعد بھی اطمینان تو نہیں آتا، بلکہ کچھ اور مزید سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو چاہیں وہ مل جائے، اور پھر آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اطمینان میں ہیں، قناعت کے ساتھ ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت معمولی سطح سے زندگی کو شروع کرنے والے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل ہو جانے کے باوجود بھی آپ کبھی انہیں پوچھ لیں ان کی کامیابی کے حوالے سے یا ان کے اطمینان کے حوالے سے، تو ان کی زبان پہ، نوک زبان پہ شکوہ تو ہوگا، اطمینان کا کلمہ یا شکر کا کلمہ نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی حوالے سے چند ایک گزارشات دل چاہا کہ آپ کے سامنے رکھی جائیں
کہ دراصل محرومی ہے کیا، وہ کون سی چیز ہے جس پہ محروم ہونے پر ہمیں آج دنیا کی کسی محرومی سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس گھر تھا، اس کے بچپن میں بڑا ہوا، ماں باپ سے کوئی مسئلہ ہوا، کاروباری ایشو ہوا، وہ گھر بک گیا، اب وہ کرائے پر رہتا ہے، تو وہ ساری زندگی اس تلخی میں گزار دیتا ہے کہ ہمارے پاس کبھی گھر تھا۔ ایک آدمی کے پاس کاروبار تھا، حالات ایسے آئے کہ کاروبار جاتا رہا، مشکل میں آ گیا، تو ساری زندگی اس کا کلک رکھتا ہے کہ میرے پاس کبھی اپنا کاروبار تھا۔ یعنی دنیا کی ناکامی یا دنیا کی کسی چیز سے محروم ہونے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کی تگ و تاز بھی کرتا ہے، جستجو بھی کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کچھ آپ سے چھن جائے تو وہ واپس حاصل نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ جائز اور حلال ہے تو کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن کیا صرف دنیا کی محرومی پر سوچنا چاہیے؟ کیا صرف یہاں جو چھن گیا یا جو حاصل نہ ہوا یا پہلے تھا اب نہیں ہے، صرف اسی کی پلاننگ کرنا چاہیے؟ صرف یہی سوچنا چاہیے اور پھر اس کے لیے ہر حد پھلانگ دینا چاہیے، چاہے اس حاصل حصول میں آخرت کی بہت بڑی ناکامی سمیٹ لی جائے۔ مثلا آسان کرتا ہوں کہ تم کیوں مایوس پھرتے ہو اور کیوں محروم محسوس کرتے ہو اگر تمہارا اللہ سے تعلق ہے؟ اگر اللہ سے تعلق ہے تو دنیا کی کوئی ناکامی مستقل ناکامی نہیں ہے، دنیا کی کوئی محرومی مستقل محرومی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہی غیر مستقل ہے، تو اس کی کوئی ناکامی کیسے مستقل ہو سکتی ہے؟ اس دنیا کے اندر ہی حالات اللہ تبدیل کر دیتا ہے اور گرے ہوئوں کو اٹھا دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اپنے مالک کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اور اسی طرح سے یہ محرومی اگر مستقل ہو جائے زندگی کی حد تک، تب بھی موت آتی ہے تو انسان ان محرومیوں سے، ان ناکامیوں سے بالاتر ہو جاتا ہے، انسان کسی اور دنیا کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ محرومی جو مستقل رہے گی اور وہ محرومی جو مستقل ہو سکتی ہے، وہ ناکامی جو مستقل ہو سکتی ہے، ہم نے کتنا اس پر سوچا، کتنا اس کے لیے محنت کی، کتنا اس کے لیے پریشان ہوئے، کتنا بے چین ہوئے۔ دنیا میں انسان اپنی مرضی کی رہائش حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو کتنا تھکاتے ہیں دنیا میں۔ حالانکہ سب کو پتا ہے مجھ سے پہلے یہ مکان میرے باپ کا تھا، اس کے مرنے کے بعد یہ میرا ہوا، اور میرے مرنے کے بعد یہ میرا نہیں رہے گا، اس کے باوجود پریشان ہے۔ اور جہاں جانا ہے، جہاں سامنا کرنا پڑے گا، وہاں کوئی گھر نہیں چاہیے، حالانکہ وہاں بھی گھر ہے، وہاں بھی ہے یا نہیں؟ اس کی کیا فکر ہے، اس کی کتنی پریشانی ہے، اس کا کتنا دکھ ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہے کہ مجھے آخرت میں بڑا اعلیٰ گھر مل جائے، مجھے آخرت میں کامیابی ملے، میں آخرت میں ناکام اور نامراد اور حسرتیں لے کر نہ جاؤں۔ اس کے لیے کتنی کوشش ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ یقین کیجئے ایسا لگے گا جیسے ہم صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسجدوں میں آنے والے کی بات کر رہا ہوں، جو مسجدوں میں آتا ہی نہیں، جو سال ہر سال سے یہاں سے غائب ہے، کسی بھی مسجد نہیں جاتا، کسی بھی طرح کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ آپ ہی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں
جو اللہ کو مان کر بھی بالکل نہیں مانتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو مذہبی طبقہ ہے یا نیم مذہبی طبقہ ہے جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یقین کریں کبھی سینکڑوں انسانوں کے بعد کوئی شخص ایسا ملتا ہے جس کے بارے میں محسوس ہو کہ یہ آخرت کے لیے جیتا ہے۔ ہم سب دنیا کے لیے جیتے ہیں اور ہم سب اپنی محرومیاں یہاں ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت کی محرومی وہ ہماری نظر میں کوئی محرومی نہیں ہے۔ جو آخرت میں محروم ہوگا اس کے بارے میں ہم سے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہی لا تعلق ہو گئے کہ اپنی محرومیوں کے حوالے سے اس کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کرتے کہ اگر ہم اس سے مانگنا شروع کر دیں تو کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے والد ان کو گھر سے نکال رہے ہیں اور انہیں تانے دے رہے ہیں اور انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آیا میں پتھر ماروں گا، نکال دوں گا تجھے یہاں سے۔ تو باپ سے کہا جا رہا ہے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور جس سے میں نے دعا کرنی ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور ساتھ اگلا جملہ دیکھیے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اس لیے کہ میں جس کو پکارتا ہوں اس کے بارے میں میری امید کیا ہے کہ میں اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اس سے مانگ کر کبھی محروم۔ سوال پوچھوں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ہفتے مہینے سال گزرنے کے بعد بھی کبھی اللہ سے آخرت کو مانگا ہو؟ ہم اگر مانگتے بھی ہیں تو دنیا، ہماری مانگ ہماری طلب تقاضا بھی یہ ہو جائے، وہ مل جائے، یہ حاصل ہو جائے۔ اسی طرح انتہائی مشکل اور نامساعد حالات ہوں، پریشان کن حالات ہوں، اسباب ساتھ نہ دیتے ہوں، یعنی کوئی صورت نہیں ہے کسی کام کے ہونے کی، تو پھر بھی اللہ سے تعلق۔ اور اس کے لیے مثال جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید سورہ مریم ایک جملہ، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اپنے عذر خود بیان کر رہے ہیں، اپنی مجبوری خود بیان کر رہے ہیں۔ اللہ میری ہڈیاں بالکل خشک ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں، جسم بوڑھا ہو گیا ہے۔ واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے نے میرا سر کئی رنگ کا کر دیا ہے، یعنی سفید کر دیا ہے، مشتعل ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن مانگ تجھ سے رہا ہوں، اس عمر میں بیٹا مانگ رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ مانگ رہا ہوں کہ تجھ سے مانگ کر کبھی محروم ہوا ہی نہیں۔ مشکل حالات اس وقت چونکہ محرومیاں طاری ہیں، پاکستان اس وقت ایسا ہر آدمی کے لیے تندور بنا ہوا ہے، خوفناک حالات ہیں، اندیشے ہیں، پریشانیاں ہیں، آنے والے حالات کی فکریں ہیں، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ قوم کا کوئی بڑا قوم کو یہ سبق بھی دے کہ ان مایوس کن حالات میں اللہ کی طرف تو آؤ۔ اور ہم نے ہمیشہ پاکستان میں تو نہیں رہنا، ہم نے اس کے بعد ایک اور جگہ جانا ہے۔ پاکستان کے مسائل پر اتنا پریشان ہو تو آخرت کے مسائل پر کیوں پریشان نہیں؟ یہاں چھوٹی چھوٹی سہولتوں کے مہنگا ہونے یا تمہاری پہنچ سے باہر ہونے پر پریشان ہو، اور آخرت اس پر تو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں
یہاں تمہارے پاس پانی نہیں تو ہم سائے سے مانگ لیتے ہو، اور وہاں یہاں تمہارے پاس روشنی نہیں تو کسی سے مانگ لیتے ہو، اور وہاں روشنی تمہارے اعمال سے ہے، وہاں آسانی آسائش تمہارے اعمال سے، تمہارے عقائد سے جڑی ہوئی، وہاں جا کے کیا بنے گا؟ اس پر کتنا سوچا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے ان تمام محروم طبقات سے کہتا ہوں کہ اے ضرورتوں کو ترسنے والوں، اے حاجت مندوں، ثابت قدم رہنا، عقیدے کے ساتھ اللہ سے امید رکھتے ہوئے تھوڑی سی مشکل کو گزار لو اور اصل مشکلات پر اپنی توجہ مرکوز کرو۔ اور وہ اصل مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے جو نجات پا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ اور ساتھ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جس دنیا کے دھوکے میں تم ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اصل کامیابی کچھ یہاں پڑا ہے، یہاں سے حاصل کر کے چلا جاؤں تو شاید وہاں کامیاب ہو جاؤں، اس دنیا کے دھوکے میں مت آؤ۔ اس دنیا کو ایسے ہی گزارو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو آراستہ کیا، ضرورت کی چیزیں، ضرورت کا سامان، اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جاؤ، اور اپنے مال کو اگر حاصل کر لیا ہے تو اس کو کسی ایسی جگہ لگا دو، ایسی جگہ پہ صرف کر دو کہ یہ تمہاری آخرت میں کام آ جائے۔ اور وہ کیسے آ سکتا ہے؟ جب تم اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ لیکن انسان جیسے ہی سرمایہ آتا ہے، زر آتا ہے، مال آتا ہے، تو اپنی اندر کی چھپی ہوئی محرومیوں کو نکالنا چاہتا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہاں کی محرومیوں کی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر لوگ ایسے ہی سوچتے رہیں گے تو قرآن مجید نے ایک منظر بیان کیا ہے، سنیے ذرا اور اپنے دلوں کو ذرا اس پر راغب کیجئے کہ کفر و ضلالت پر، گمراہی پر، آخرت کو قربان کرنے پر اصرار کرنے والے مجرمین دنیا میں جتنے بھی آسودہ ہوں، جتنے بھی مال و زر والے ہوں، جتنی بھی تعیشات انہیں حاصل ہوں، آپ کہتے ہیں نا، آپ بھی رش کرتے ہیں، ہم جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم رش کرتے ہیں، یہ ایلیٹ کلاس کو کیا پریشانی، پیٹرول 500 کا بھی ہو جائے تو انہیں کیا تکلیف، یہ ہو جائے تو انہیں کیا تکلیف، انہوں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، یہ تو یہاں سے فلاں چلے جائیں گے، ان کے تو مال اسباب باہر پڑے ہیں۔ ہم ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہارا واسطہ کسی اور سے، ان سے مقابلہ مت کرو۔ ان سب کے لیے اور ہم میں سے بھی اور ہم سے نچلے طبقات میں سے بھی جو شخص بھی آخرت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، جو شخص بھی آخرت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، قرآن کہتا، سنیے، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، جس روز وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اور یہ کون سا وقت ہوگا فرشتوں کو دیکھنے کا؟ موت کا۔ فرشتے انسان کو کب دکھائی دیں گے؟ ابھی دکھائی دے رہے؟ ہر وقت ساتھ رہتے دکھائی دیتے؟ ایک روز آئے گا کہ جس وقت سامنے دکھائی دیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم بھی قریب ہی ہیں، اور پاس بیٹھے ہوئے، ہاتھ نبضیں پکڑے ہوئے، ان سے کہا جا رہا ہے ترجونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اختیار دعووں میں تو یہ تمہارے سامنے ہم اس کو لے جانے لگے ہیں، روک کر دکھا دو۔ فرشتے نظر آ رہے ہیں؟
اس کو آئیں گے اور ہر ایک کو آئیں گے. کب؟ جانے کے وقت. اب دونوں طرح کے طبقات کو دکھائی دیں گے. مومن کو بھی دکھائی دیں گے اور منافق، فاجر، فاسق، مجرم کو بھی. اسے نظر آئے تو اسے خود وہ کہہ رہے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، بشارت لو، ساری محرومیاں ختم ہو گئیں. ریڑی چلاتا تھا، ریڑی باندھ تھا، چوکیدار تھا، صفائی کرنے والا تھا، ترس ترس کر زندگی گزارنے والا تھا، تڑپ تڑپ کر اپنی حاجتیں پوری کرتا تھا. لیکن آج اسے بشارت مل رہی. ابشروا، عقیدے کے ساتھ جڑا رہا، توحید کے ساتھ جڑا رہا، ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جڑا رہا، اعمال کو فکر کرتا تھا. اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اسے تسلیاں مل رہی ہیں. بیوی پاس کچھ کہہ رہی ہے، بیٹے اولاد پاس کچھ کہہ رہی ہے، وہ نہیں سن رہا. اس کو وہ سنائی دے رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھ وہ وہاں اعلیٰ علیین میں تیرا مقام. اس کی نگاہ پلٹ کر اوپر جا رہی ہے اور جب روح نکالی جاتی ہے وہ اپنی روح کے پیچھے تعاقب کر رہی ہے. اور دوسری طرف یوم یرون الملائکہ لا بشرا یومئذ للمجرمین. یہ دن جیسے ہی آئے گا، جیسے ہی فرشتے سامنے آ کھڑے ہوں گے، ساری کامیابی خاک میں مل جائے گی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ کہتے ہوں گے کہ ہم تو محروم ہی محروم رہ گئے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں رہا، ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا. جو ابھی تمہیں کامیابی کی کہانی سناتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر دکھائی دیتا ہے، اللہ کی قسم فرشتوں کے سامنے آتے ہی اس کی ساری اناد، ضد، ہٹ درمی، انانیت، اس کا فرعون اسی وقت مر جائے گا. اسی وقت وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یہ چیخ رہا ہوگا کہ میں تو ناکام ہو گیا، میں تو مارا گیا. وہاں جا کے آنکھوں سے پٹی کھلنا چاہیے یا ابھی کھل جانی چاہیے؟ اصل محرومی کو ابھی دیکھنا چاہیے یا اس وقت؟ اس وقت چیخے گا، چلا رہا ہوگا، اور وہ چیخو پکار تمہیں سنائی بھی نہیں دے گی. اللہ اکبر. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب اسے قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور جس طرح سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے اور جو یہ چیخو پکار کرتا ہے، اللہ کی قسم ساری کائنات سنتی ہے ماں سوائے تم دو مخلوقات کے، یعنی جنوں اور انسانوں کے. اس کی چیخو پکار سے ساری دنیا گونج رہی ہے. تمہیں نہیں سنائی دے گی، کیونکہ تمہیں سنائی دیتی تو پھر تم دنیا میں جینے کا ہی سارا حسن اور مزہ ہی تمہارا ختم ہو جاتا ہے. تو آنکھیں کھولیے، آگے بڑھیے، اصل محرومی کو دیکھیے. اصل محرومی بھی آخرت کی محرومی ہے. اصل کامیابی کو دیکھیے، اصل کامیابی بھی آخرت کی کامیابی ہے. لہذا دنیا میں اپنی زندگی کو اس ضابطے کے مطابق جیتے ہوئے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، نہ اچھا لباس پہننا منع، نہ اچھی گاڑی رکھنا منع، نہ اچھا گھر بنانا منع، نہ اچھی زندگی جینا منع، لیکن یہ جو تمہارے لیے اچھی ہے یہ کسی اور کے لیے بری نہ ہو کہ تم نے مال کسی اور کا ہڑپ کیا، تم نے زر کسی اور سے چھینا، حق کسی اور کا مارا. اگر اپنے دائرے میں رہتے ہوئے تم اچھی زندگی جیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، خوش رہو، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن دوسروں کا چھین کر، دوسروں سے دھوکہ کر کے، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول کر، مال میں اپنی مرضی کے راستے بنا کر، اللہ اکبر. پھر آئیے وہ چیزیں جو آخرت میں جن کے محرومی ہوئی تو انسان بہت ہی پریشان ہوگا، وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہدایت.
ہدایت سے محروم ہو گئے نا تو سب چیزوں سے محروم ہو گئے. اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ دولت ہے، ہم نے سمجھا کہ زندگی ہے، جبکہ سب سے بڑی نعمت اور بڑی انسان کی جو چیز، جو طلب، جس کے بغیر اس کی زندگی نہیں، جس کے بغیر یہ انسان نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر، دل ہے مگر سوچتے نہیں. کون ہے یہ انسان نہیں ہے. اولئک کل انعام، ڈنگر ہے، ڈنگر، مویشی نہیں. مویشی بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور بڑی سیانی ہے. کبھی آج تک اس نے کوئی اور داتا بنایا؟ اس نے کوئی اور معبود بنایا؟ وہ کسی سے مانگنے طلب کرنے گئی؟ وہ تو بڑی مخلوق بہترین ہے، اتنی طاقتور ہے. ایک آدمی اسے گراتا ہے، گلے پہ چھری اللہ کے نام کی پھیر دیتا ہے، وہ آرام سے اپنے گلے کو کٹوا لیتی. یہ وہ بھی نہیں ہو سکتے. بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی. انسان بھی ہدایت نہیں تو انسان بھی. اور یہی وجہ ہے کہ بعض محدثین نے لکھا جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کی شکلیں انسانوں والی نہیں ہوں گی، شکلیں انسانوں والی نہیں ہوں گی، سور اور بندر بنا کر کھڑے کیے جائیں گے. اور اس کی مثال بھی ملتی ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ پریشان ہے کہ میں کیسے اپنے باپ کے حوالے سے میں شرمندہ ہوں گا. تو اللہ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے باپ کو بجو بنا دیں گے. جو اللہ کو نہیں مانتا، کل قیامت کے دن اس کی شکل انسانوں والی. اللہ اکبر. ہدایت اس قدر محترم کہ اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کے قریب انبیاء بھیجے ہیں. اور اس سے محرومی، ذرا تصور کیجئے کہ جو شخص ہدایت سے محروم ہو جائے اس کا اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ یہ کہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مال لٹ گیا، کاروبار بیٹھ گیا تو یہ بڑا نقصان ہے، اور ہدایت کے لٹنے کی کوئی پرواہ اور کوئی فکر ہم نہیں کرتے. اور اس محرومی پر آپ نے شاید کبھی کسی کو روتے پیٹتے چیختے چلاتے آہو بکا کرتے نہ دیکھا ہو کہ میرے سامنے میرا ایمان لٹ گیا، میری ہدایت مجھ سے رخصت ہو گئی. اس پر آپ نے کبھی کسی کو پریشان نہیں دیکھا ہوگا، اس پر کسی کو آہو بکا کرتے، شکوہ شکایت کرتے، اپنے آپ پر غصہ نکالتے نہیں دیکھا ہوگا کہ مجھ سے ہدایت چلی گئی ہے. اپنی اولاد کے بارے میں شاید ہی کوئی ایسا باضمیر ہو آج کے اس دور میں جو اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہو. ہاں پریشان ہے کہ وہ انجینئر، ڈاکٹر، کاروباری، بزنس مین نہیں بن سکے. شاید اس پر پریشان ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، شاید اس پر پریشان ہو کہ یہ سچ نہیں بولتے، شاید اس پر پریشان ہو کہ یہ ہدایت کی طرف گامزن نہیں، شاید اس پر پریشان ہو کہ یہ حرام کما رہے ہیں. ہماری پریشانی بھی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. جبکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں سے ہم ہدایت کو دور کر دیتے ہیں، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اور پھر
اسی سے جڑا ہوا، یعنی جو چیزیں ہدایت سے محروم کر دیتی ہیں ان میں سے ایک شرک بھی ہے۔ پچھلے دنوں نا تو جو میری طرف کیجیے، سندھ کے کسی ایک علاقے میں ایک سانپ، بڑا سا سانپ ایک جھاڑی میں پھنس جاتا ہے، اور اس نے ظاہر ہے کوئی کوشش کی ہوگی بیچارے نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی، اور نہیں نکل سکا۔ وہ ایسی جگہ وہ بند پڑا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، یا کوئی زخم ہے یا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو پتا چلتا ہے تو تانتا بن جاتا ہے، کتاریں لگ جاتی ہیں کہ یہ ہمارے بابا جی اس نئی شکل میں آ گئے ہیں۔ عورتیں اس کو ہاتھ لگا رہی ہیں، اس کو ہاتھ لگا لگا کر جسموں پر پھیرتی ہیں، کوئی کپڑا پھیر رہا ہے اور اپنے اوپر ڈال رہا ہے۔ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شرک کرتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا، اپنی ہدایت کو قربان کر دیا، اور جس نے ہدایت کو قربان کر دیا اس کے پاس کچھ باقی بچے گا؟ شرک۔ اور شرک اتنا خوفناک ہے، یہ ساری نسبتیں توڑ دیتا ہے، یہ سارے تعلق توڑ دیتا ہے۔ نسبتوں میں سب سے اعلیٰ نسبت اور تعلق اللہ کے ساتھ، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور جب تک اس سے نسبت نہ ٹوٹے، اس سے تعلق نہ ٹوٹے، کہ اگر کوئی شخص توحید بچا کر، اللہ کے تعلق کو بچا کر آخرت میں چلا گیا تو بالآخر اپنے اعمال کی سزا پا لینے کے باوجود بھی آخر کار یہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا، اور یہ کبھی مستقل جہنم میں نہیں رہے گا۔ نسبتوں کے ساتھ اس کا تعلق، شرک نسبتیں توڑ دیتا ہے، شرک نسبتیں۔ مثالیں آپ کے سامنے، انبیاء کی نسبت بڑی عظیم، اتنی عظیم نسبت کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے روز سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میری رشتے داری کے، میری رشتے داری نہیں ٹوٹے گی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے کئی گنا چھوٹی بیٹی سیدنا علی کی ان سے مانگا، ہاتھ مانگا کہ مجھے اپنا داماد بنا لو، صرف اس وجہ سے کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جڑ جائے، میری رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن مجھے بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا ابو لہب بھی ہے، رشتہ داری باقی رہی؟ کس بنیاد پر ختم ہوئی؟ شرک کی بنیاد پر۔ پاکستان میں ایک بدبخت مولوی ہے جو کہتا مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ قبروں پہ لیٹے تب بھی شرک نہیں، یہ ماں صرف اللہ کے سامنے منت منوتی چڑھاوے چڑھائے پھر بھی شرک نہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری قوم اب شرک نہیں کرے گی۔ وہ جو قوم جس کے بارے فرمایا وہ اپنی قوم کہا ہے، تمہاری قوم نہیں کہا۔ رسول اللہ کی نسبت اس کو حاصل رہے گی جو آپ کے عقیدے پر ہوگا، آپ کی امت کا وہ شخص حصہ رہے گا جو آپ کے عقیدے پر ہوگا، آپ کی دعوت پر عمل کرنے والا۔ جو توحید والا نہیں وہ امتی ہو سکتا ہے؟ وہ پیدا اس امت میں ضرور ہوا ہے۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، یا نام سے مانتا ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے کسی تقاضے کو قبول نہیں کرتا، اس کے بارے کیا کہو گے؟ یہ ایمان والا ہی ہے؟ یہ اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جھکتا، ان کی بات مانتا، ان کے طرز عمل اختیار کرتا، اس نے کبھی توحید کو پہچانا ہی نہیں، یہ کبھی اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کل کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگ کھڑے ہیں،
اور وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک جملہ میرے کان میں پڑا، کہنے لگا ہمارے بزرگوں کی وجہ سے یہ پاکستان بچا ہوا ہے، وگرنہ یہاں کسی نے کچھ چھوڑا تو نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی مہربانی نہیں، جو یہ کہتا وَلَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر تمہارے کرتوت دیکھتا، تمہارے رویے دیکھتا تو کب سے تم پر عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے، ہم اس کو بھی جوڑ رہے ہیں کسی اور کے ساتھ، تو شرک تعلق اور نسبت توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل، ایک اور چیز جو ہدایت سے بالکل محروم، اور یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ مکر و فریب کرنے والے خائنین کو ہدایت، ان کی ہدایت چھن جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں خیانت اس پر لوگ نہیں آتے، لوگوں کا خیال ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم بڑے امانت دار ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس امانت داری۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی سرمایہ، کوئی زر، کوئی پیسہ، کوئی چیز رکھوائی تو پھر آپ نے واپس لے لی، اس نے واپس کر دی تو وہ امانت دار نہیں۔ اس کا تصور عام زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کے ذمے دوسروں کے حقوق ہیں، وہ دوسروں کے حقوق کا امین ہے، اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے خاندان میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنی ذمہ داری میں، سب امانت دار ہیں اور سب ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، تم میں سے ہر ایک نگران اور چرواہا ہے، اور تم سے، تمہارے متعلق لوگوں کے حوالے سے تم سے سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ تم کسی کی دکان پہ کام کرتے ہو، اس کی چلتی ہوئی دکان بیٹھ گئی ہے اور تمہارا نیا اڈا چل گیا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے تھے، وہ ناکام ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے۔ کسی نے تمہارے ساتھ سرمایہ لگایا، تم ارب پتی ہو گئے ہو اور اس کا سرمایہ ڈوب گیا ہے۔ امانت داری، خائنین، خیانت کرنے والے، اور یہ خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ فوراً نبی پاک نے کیا فرمایا تھا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس، جو امانت دار نہیں۔ ہمسایہ ہے نا، ہمسایہ، اس کے حقوق تیرے ذمے، کون کون سے حق؟ اس کی عزت و آبرو، جس کے تم درپے ہو، تمہارے پاس یہ اتنی اجازت نہیں تم اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے اس کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے جھانک سکو، یہاں دندناتے پھرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے اور اتنا حساس معاملہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، لوگوں کو پیش کیا جائے گا، لوگ اس پر سے گزریں گے، اور کیسے گزریں گے؟ یمرون کالبرق، بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جو بجلی کی طرح گزرتے ہیں۔ یمرون کلمح البصر، بعض پلک جھپکتے گزر جائیں گے، بعض گھڑ سوار کی طرح، تیز گھڑ سوار کی طرح گزریں گے، بعض دوڑنے والے کی طرح، بعض چلنے والے کی طرح، اور بعض گر پڑ رہے ہوں گے۔
جیسے گر پڑ کر مسجد آتے ہیں، جیسے گر پڑ کر دین کو تھوڑا بہت بچاتے ہیں، جیسے گر پڑ کر تھوڑا بہت حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، آئیڈیلی نہیں، اختیار سے نہیں، بڑے بندے ہوئے، بڑے مشکل سے، بڑی تنگی سے، بڑی تلخی سے، جو تھوڑا بہت دین ہے وہ بھی تلخی سے، وہ بھی مصیبت سمجھ کر گزر رہا ہوگا۔ یہ کبھی اور اس پر آنکڑے ہوں گے، کانٹے ہوں گے، سادان بوٹی کی طرح کے درختوں جیسے کانٹے ہوں گے، نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور یہ گر رہا ہوگا، کبھی اس کا ہاتھ اوپر رہ جائے گا اور پورا جسم نیچے لٹک جائے گا، کبھی پاؤں اوپر لٹک جائے گا اور باقی جسم نیچے، اور پاؤں کے بل یہ اس پل پر واپس اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! اس حالت میں یہ چل رہا ہوگا، تھوڑا سنبھلے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یرسل الرحم والامانہ، اللہ اپنی طرف سے رشتہ داری کو اور امانت داری کو بھیج دے گا کہ جاؤ اس کا راستہ روک لو۔ اگر رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں، اگر امانت دار تھا، ذمہ داریوں کو ٹھیک نبھاتا تھا، معاملات کو صحیح سمجھتا تھا، تو آج امانت اس کے سامنے دیوار نہیں۔ اور اگر یہاں کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو خبر نہیں ہوتی، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس عذر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو کل یہی امانت داری تمہارے سامنے دیوار بن جائے گی۔ اور اتنا حساس معاملہ ہے، اللہ کے رسول اسلام کے ساتھ سنیے، ذرا توجہ کیجیے، اتنا حساس معاملہ، لوگوں کے حقوق، اجتماعیت کے حقوق۔ آج یہ سب کچھ برباد ہے نا، ہم سب اپنے حقوق چاہتے ہیں، دوسرے کا دینے کو تیار، چاہے وہ عام فرد ہے، چاہے وہ ہمارے حکمران ہے، چاہے کوئی ادارہ ہے، سب چاہتے ہیں میری عزت، میرا احترام، میرا حق، تو دوسرے کا کس نے دینا ہے؟ دوسروں کی عزت وہ کون دے گا؟ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میرے گھر کی عورتوں کی عزت کی جائے، تو دوسروں کے گھروں کی عزت، دوسروں کی عورتیں۔ اللہ کے رسول اسلام کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے، خیبر کا میدان ہے، جب فتح ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، شہیدوں کو لایا جا رہا ہے، تو ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول گزر رہے ہیں ایسے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بہادری سے لڑا، یہ بہت شاندار لڑا، یہ تو شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ایسا مت کہو، یہ شہید نہیں ہے، نبی کے ساتھ لڑا ہے، نبی کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور آپ فرما رہے شہید نہیں۔ میں نے اس پر اس چادر کو آگ کی صورت بھڑکتے دیکھا ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چرا لی تھی۔ رسول اللہ کی جماعت کا حصہ ہے، ظاہراً ہی صحیح، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو منافق لکھا ہے، اس کے کچھ ثبوت دیے ہیں۔ اس ایک چادر کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے کا فائدہ نہیں ہوا، جہاد کرنے کا فائدہ نہیں ہوا، شہادت کا فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے ایک نبی جہاد کرنے نکلے بنی اسرائیل کے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام،
جب جہاد کے لیے پہنچے، جن کے ساتھ لڑائی تھی، جہاں مقابلہ تھا، سورج غروب ہو رہا ہے، تو انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے کہا کہ تم بھی اللہ کی وجہ سے ہو اور میں بھی اللہ کا پابند ہوں، تم بھی اللہ کی وجہ سے تم اپنا کام کر رہے ہو، رک جاؤ تاکہ ہم جہاد کر لیں، کوئی فیصلہ ہو جائے۔ اور اللہ سے دعا کی اور سورج رک گیا۔ اور یہ واحد واقعہ ہے سورج رکنے کا، نہ اس کے علاوہ کبھی سورج واپس آیا، نہ کسی کی نماز کے لیے ڈوب کر واپس آیا، اور نہ یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا، کیونکہ اگر ڈوب کر واپس آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے، یا طلوع ہو کر واپس غروب ہو سکتا تو آپ ایک نماز آپ کی فجر کی قضا ہوئی اور آپ نے سورج نکلے ہوئے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اگر کسی کے کہنے پر سورج واپس آنا ہوتا یا چڑھنے میں، وہ کہتے ہیں نا جی اس نے فضا نے اذان نہ دی تو سورج ہی نہ نکلا۔ اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بلال ہی کی بات ہے، اللہ کے نبی نے بلال کو کہا تم جاگتے رہنا، ہم سو لیں، اور پھر بلال بھی سو گئے اور سورج بھی نکل آیا، اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ جاگے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جاگ کر پہلی آواز دی بلال تمہیں تو کہا تھا جاگتے رہنا، تم کیوں سو گئے؟ اور بلال کا جواب سنو، کہتے ہیں جس نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ سورج رکا، حضرت یوشع نے جہاد کیا، جہاد مال غنیمت جمع ہوا۔ اب سنت یہ ہے، غنیمت کوئی گھر نہیں لے جا سکتا، بانٹ نہیں سکتا، آپس میں میدان میں جمع کریں گے، اور آسمان سے آگ آئے گی، آگ نے اس مال غنیمت کو جلا کر راکھ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس جہاد کو قبول کر لیا، لڑنے والوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ مال غنیمت رکھا ہے، اب آسمان سے آگ ہی نہیں آ رہی۔ نبی کو شک پڑا کہ کچھ ہوا ہے، ہر قبیلے کے سردار کو بلایا، اپنے ہاتھ کو کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھتے جاؤ۔ ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گیا، کہا اپنے پورے قبیلے کو بلاؤ۔ پورے قبیلے کو بلایا، سب کے ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ کہا تم نے خیانت کی ہے، خیانت کا مال تمہارے پاس۔ اور وہ مان گئے کہ ہاں ہم میں سے ایک شخص نے یہ کام کیا، ایک جماعت نے یہ کام کیا ہے۔ پھر وہ لے کر آئے وہ خیانت کا مال، اور وہ کیا تھا؟ گائے کا سونے کا بنا ہوا سر، وہ لا کر رکھا گیا، آسمان سے آ گئی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ خیانت یہ حساس معاملہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ذرا سی اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ کچھ بھی لوٹ لو، اجتماعی سرمایہ، تمہارے ذمے جو کام ہے، تمہارے ذمے جو حق ہیں، کچھ بھی ان میں غلطی کر لو، ہاں سمجھ سے پہلے کوئی کر لے اور پھر سچے دل سے توبہ کرے تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ ہر روز توبہ توڑنے والا، خیانت یہ ہدایت سے دور کر دیتی ہے۔ اور آج کی اس مجلس کی آخری بات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، میں اپنی امت کے بارے میں اس خوف کا شکار ہوں۔ کس خوف کا؟ ان کے ان گمراہ اماموں سے کہ وہ انہیں گمراہ کر دیں گے۔ گمراہ امام شوبز والی ہے، رمضان آنے والا ہے، جس نے سارا سال دوپٹہ کیا لباس بھی ٹھیک نہیں پہننا، وہ تھوڑا بہت نام لے آپ دوپٹہ اوڑھ کر وہاں مذہب کے مسئلے بتانا شروع کر دے گی۔ اداکار ہے، فنکار ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ایک دم نیا جنگل اگاتا ہے نئے نئے اماموں کا۔
ائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے لوگ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور کبھی سوچتے ہی نہیں لوگ کہ ہم کن کے پیچھے ہیں۔ کیا قصور تھا بنی اسرائیل کا؟ اللہ کی قسم وہ بھی یہاں یہی کرتے تھے، جیسے میں نے شروع میں خطبہ کی آغاز میں سورہ النحل کی یہ آیات پڑھی آپ کے سامنے، ھذا حلال و ھذا حرام۔ مولوی، مرشد، پیر جو کہتے وہی حلال، جو کہتے وہی حرام۔ آج بھی ایسا ہے یا نہیں؟ اور سچائی اور حق ان کے سامنے رکھو تو آپ کی بات نہیں سنتے۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور یہ کیا کریں گے؟ اس طرح کے سارے لوگ جو آج کتاب و سنت کو نہیں مانتے، آج کسی کے اندھے مقلد، آج حق اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کرتے، آج کسی مسلک کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں ہم فلاں کے ماننے والے لہذا ہم یہ حدیث نہیں مانیں گے۔ سنیں یہ کیا کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اور یہ سنت والوں کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ کیا VVIP پروٹوکول والا معاملہ کرتا ہے۔ ان کو سایہ مل رہا ہے، ان کو پانی مل رہا ہے، ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، یہ ان کی نعمتیں دیکھیں گے، ان کے حالات دیکھیں گے، ان کو جنت جاتا ہوا دیکھیں گے، ان کے حسابات کو معاف ہوتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم بھی اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، کاش ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتے، کاش ہم اپنے چودھریوں، اپنے بزرگوں، بڑوں، اپنے مقتدا، اپنے پیشواؤں کی بات نہ مانتے، کاش ہم ان کی گمراہی کے پیچھے نہ چلتے، اور وہاں یہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اور آج آپ کے سامنے دلیل کیا دیتے ہیں؟ میرا باپ غلط ہو سکتا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارا امام یہ کہتا ہے۔ اور اللہ کے بندے، اس سے پہلے کہ محرومیوں کا سفر شروع ہو، واپس آ جا اور اپنے مولوی سے پوچھ، اپنے پیر سے پوچھ، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑ، پیارے نبی کے فرمان کو سن اور اس پر اپنی زندگی کو گزار۔ اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو، اس سے پہلے کہ فرشتے تمہیں آ کر تمہارے سامنے کھڑے ہوں اور تمہیں ساری حقیقت دکھائی دینے لگے، آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف واپس آؤ اور اصل محرومیوں کو دیکھو، اصل کامیابیوں کی طرف نظر دوڑاؤ۔ انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہوگے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی ناکامیاں اور چھوٹی چھوٹی محرومیاں ضرور ہو سکتی ہیں، یہاں جس کو راحت کا لباس نہیں ملا، یہاں جس کو آسانی کا گھر نہیں ملا، یہاں جس کو آسانی کا کھانا اور غذا نہیں ملی، اللہ کی قسم ہے یہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا پہلا کھانا ہی اتنا شاندار ہوگا کہ یہ عش عش کر اٹھے گا۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے جب جنت کے دروازے کھلیں گے یہ ادھر ہی بیٹھ جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، فرشتے پکڑ پکڑ کے اندر داخل کر رہے ہوں گے، اٹھو آگے بڑھو، اور یہ کہے گا اس سے آگے بھی کوئی منظر ہے، جنت کے دروازے پر بیٹھ جائے گا، جنت کے دروازے پر ایسے شاندار مناظر، اسے لگے